یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کے زندگی کے مقصود کو بیان کر کے اب جو گزشتہ قوم ہے بنی اسرائیل، جن کے پاس دنیا کی امامت اور فضیلت تھی، ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسر کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی ہے، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو۔ تو یہ جو عہد اللہ نے کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آؤ، انبیاء پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو میں تم سے عہد پورا کروں گا، اور تمہارا خوف اور حزن نہیں رہے گا، تمہیں جنت عطا کروں گا، جو حقیقی عہد ہے۔ اور اگر تم یہ پورا نہیں کرتے تو پھر جو ہے نا وہ معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ تو یہاں دوسرا عہد جو مراد ہے وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے توریت میں ان سے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے، کہ اگر وہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو انہیں وہ فلسطین کا علاقہ اور عراق کا علاقہ اور یہ جو شام کا کچھ علاقہ، یہ جو علاقہ ہے جسے وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ بیان کرتے ہیں، عظیم اسرائیل کے نام سے انہوں نے اس کے نقشے وقشے چھاپے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی ایک سلطنت بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم تمہیں یہ علاقہ عطا کریں گے۔ توریت میں اللہ نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا۔ تو اب وہ یہود جو ہے نا وہ اسی اس میں تھے کہ یہ وعدہ ہم سے پورا ہو جائے اور یہ خطہ ہمیں مل جائے، اور آج بھی وہ یہود اسی کاوش میں ہیں۔ اور یہ جو انسانوں کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہے وہ اسی ارض موعود پر ہے، یعنی وہ جو ارض موعود ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے تو ہم یہ لے کر رہیں گے، تو یہ وہ ارض موعود کے بارے میں، یعنی ایک تو جنت کے بارے میں جو حقیقی ہے، اور پھر اصل تو یہ دنیا نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تو دوسرا وعدہ جو توریت میں ہے وہ ارض موعود کا۔ تو فرمایا کہ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی، واوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں تم سے عہد کو پورا کر دوں گا۔ یعنی کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو اب ایمان لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دیا تو پھر وہ ایمان نہ رہا دیگر انبیاء پر بھی۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِي، پس تم مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا بنا کر، لما، اس کے لیے جو، معکم، تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ توریت کی اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافرن، پہلے انکار کرنے والے، بھی، اس کے، یعنی کہ اس قرآن کے تم بس شروع میں ہی، ابتدا میں ہی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ خریدو، بِآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا، مال تھوڑا سا، یعنی توریت کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، تو تم جو اللہ کی آیات ہیں ان کو بیچو نہیں، مال تھوڑا سا اس دنیا کو نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھی سے، فَاتَّقُونِي، پس تم ڈرو مجھ سے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم نہ گڑمٹ کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور قائم کرو نماز کو یا قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون کیا تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھلا ڈالتے ہو یا تم نظر انداز کر دیتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، تو صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے، وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ، لَكَبِيرَةٌ یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ نماز کی جانب ہے، وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ یعنی جو نماز ہے، لَكَبِيرَةٌ لازماً وہ ایک بڑی ہے، بھاری ہے، الا سوائے علی الخاشعین ڈرنے والوں کے، خشوع یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لیکن جو خاشع نہیں ہے، جن کے اندر عاجزی نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا ایک بھاری کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ ہمارے لیے نماز کو کبھی بھی مشکل نہ بنائے۔ الذین وہ لوگ جو، یعنی خاشعین وہ ہیں جو، یظنون گمان رکھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ، ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقون تھا تو نون جو ہے اعرابی وہ ساقط ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے، تو جو خاشعین ہیں، عاجز لوگ ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ دھیان گمان رہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ، إِلَيْهِ راجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان پر مرتدم تک قائم رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔